الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات نے بڑا طویل انتظار کیا ہے اور میں بھی طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ جمعے کے دن، جمعے کے بعد کے پروگرام ہمارے لیے بہت بھاری اور مشکل ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھا کر نکلتے نکلتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر سفر۔ تو بہرحال یہ جو وقت ہے اس وقت جمعے کا، یہ جمعے کے سارے دن میں سب سے قیمتی وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس میں بزرگوں نے علماء نے دو قول لکھے ہیں۔ ایک، جب امام پہلے خطبے کے بعد بیٹھتا ہے، اس دوران جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا ہے۔ اس میں آداب یہ ہے کہ انسان دل میں دعا مانگے، زبان سے دعا نہ مانگے۔ اور دوسرا، عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ اور اکابر کو دیکھا کہ مغرب سے پہلے 20-25 منٹ کا جو وقت ہوتا تھا وہ مسجد میں آ جاتے تھے جمعے کو اور دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میں نے بنوری ٹاؤن کے زمانے میں اپنے اکابر علماء کو، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جو اکابر تھے، حضرت شیخ الجہانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر ایک نئے آنے والی جو سلسلہ اور چیز ہوتی ہے اور وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں اور ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ جب صبح کو تو بیدار ہوتا ہے تو اس وقت دعا پڑھ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اور یہ دعا کر اللہ اس دن کے اندر تو خیر و برکت رکھ دے۔ اب اس دعا کی برکت سے پورا دن خیر و برکت کا گزرے گا، اور جب شام ہو جاتی ہے تو پھر شام دعا آ جاتی ہے، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اللہ ہم نے شام کی، اللہ اس رات میں خیر رکھ دے اور اس رات کے اندر سے ہر شر کو دور کر دے۔ اب جب ہفتہ آ جاتا ہے تو جمعے کی شام کو پیغمبر سلام نے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بتایا کہ اس کی برکت سے تیرا پورا ہفتہ خیر و برکت سے گزرے گا۔ اب مہینہ آ گیا، چاند نظر آیا، فرمایا چاند دیکھو، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والصلاۃ والسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پورا مہینہ تیرا خیر و برکت سے گزرے گا، اور جب سال آ گیا تو سال کے لیے بھی دعا دے لی، اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بنا۔ میرے دوستو، یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، پیغمبر اسلام کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ کل علی کل احیان وسلم، ہر وقت جو ہے وہ ذکر فرماتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہر وقت 24 گھنٹے انسان ذکر کرتا رہے، ایسی تو عادت بنانا مشکل ہے، اور بنانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر چیز ایک محدود دائرے میں کرنا جو ہے تبھی اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ تلاوت کا بھی ثمرہ، اس لیے تلاوت 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا
یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے اگر ہے تو وہ ان کے لیے قلبہ حال میں، ورنہ کم از کم 3 دن ہو، ورنہ صحابہ اکرام تو 7 دن میں ختم کرتے تھے، جو 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں، جو 4.25 سپارے کی ایک تقریباً منزل ہے، اور بعض صحابہ اکرام مہینے میں ختم کرتے تھے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے، بعض جو ہے وہ 15 دن میں ختم فرمایا کرتے تھے، اکثر صحابہ جو ہے وہ 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، اور بعض صحابہ 3 دن کے اندر بھی قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر السلام ہر وقت ذکر کرتے تھے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر آنے والی حالت کے لیے دعا سکھائی ہے۔ آپ روٹی کھانے کے لیے بیٹھے، آپ آرام سے بیٹھے، اب آپ نے روٹی کھانی، اب آپ نے دعا پڑھنی۔ اب روٹی کھانے کی حالت میں آپ آدھا گھنٹہ روٹی کھا رہے ہیں، 1 گھنٹہ روٹی کی، لیکن جب آپ نے روٹی کھا لی اب آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پانی شروع کرنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پانی پی چکنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ بازار میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ بازار سے نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے رات کو سونا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ صبح کو جاگنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ یعنی ہر حالت میں پیغمبر السلام نے نئی حالت کے لیے ہمیں دعا تلقین فرمائی، تاکہ جب دعا کے انسان پڑھ کر کام شروع کرتا ہے اور پھر کام کر کے آخر میں دعا پڑھتا ہے تو درمیان والا سارا وقت ذکر اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی دعا پڑھ کر سوتا ہے، 6 گھنٹے اس نے نیند کی، اور صبح کو دعا پڑھ کر کلمہ پڑھا اور الحمدللہ الذی احیانا کی دعا پڑھی، آپ مجھے بتائیں فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس آدمی نے 6 گھنٹے عبادت کی۔ اب بتائیے یہ کان یذکر اللہ کل احیانی ہمہ وقت ذکر اللہ میں شمار ہو گیا یا نہیں؟ آپ بتائیے، ہمہ وقت، ہر وقت ذکر کر رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے وہ ذکر شمار کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی حیران ہوں گے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا نامہ اعمال دیکھ کر کہ یار یہ کیسا انسان تھا، ہر وقت خدا کو یاد، نے اپنا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ ان کے محبوب نے ان کو گر بتائے ہیں کہ اپنی دنیا کو آخرت کیسے بنانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے ہیں، یہ آپ کے بتائے ہوئے گر ہے۔ یہی وہ ترہ امتیاز ہے ہمارے دین کا کہ ہمارا دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی ذات شامل نہیں۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسم اللہ دی، پیغمبر فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ وقتا، کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کرو گے وہ منحوس کام ہوگا، کام تو کر لو گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ ہمیں یہ سنت کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ مومن بندہ بسم اللہ پڑھ کر اعلان کر دیتا ہے لوگوں، اے دنیا والوں، تمہیں ناز ہوگا اپنی طاقتوں پر، اپنی عقلوں پر، اپنے اسباب پر، لیکن مجھے ناز ہے میرے مولا پر کہ میں اس کا نام لیتا ہوں تو کام کرتا ہوں، ورنہ میرا کام نہیں بنتا جب تک میں اپنے مولا کا نام نہ لوں۔ یہ میرا فرق تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ اعلان کرتا ہے ہم مولا کے ساتھ جیتے ہیں، مولا کے ساتھ وہ قرآن میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جاگنا، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری عبادات اے اللہ تیری ذات کے لیے ہے۔ مومن ہوتا بھی وہ ہے میرے دوستو جس کا ہر کام مولا کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اوروں کو خوش نہیں کرتا، مخلوق کو خوش نہیں کرتا، مخلوق کو لوگوں نے بہت خوش کیا، جوتے پڑے۔ حدیث میں آتا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کبھی بھی کسی مخلوق کی اطاعت مت کرنا، کس کے لیے؟ خالق کو ناراض کرنے میں کبھی اطاعت نہ کرنا۔ بلکہ ہمارے والد صلی اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کی تفسیر بعد محدثین نے لکھی ہے کہ وہی مخلوق پھر اس کو جوتے مارتی ہے جس بیوی بچے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا، جس برادری کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا، جن دوستوں کے سے اللہ کو ناراض کیا، آخر میں وہی اس کو جوتے مارتے ہیں، وہی بدنام کرتے ہیں، وہی ذلیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو ناراض کیا ہے۔ میرے دوستو سارا کام تو مولا سے بننے والا ہے، مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑی تھی، فقیری لے لی، جب نئے نئے درویشی آئی، جنگل میں گئے نیشا پور کے،
ایک کنویں پر پہنچے پانی پینے کے لیے، تو پانی نیچے تھا، تو نئے نئے بھی آئے تھے، رسی ڈول تلاش کی کہ میں پانی کیسے نکالوں، تو کوئی رسی نہیں ملی، کوئی ڈول نہیں ملا، بیٹھ گئے، پیاس لگی تھی، تھوڑی دیر میں ہرنوں کا غلہ آیا، ہرنوں کی ڈار آئی، انہوں نے آ کر دیکھا کنویں کو اور سب نے اوپر منہ کیا، جو ہی منہ اوپر کیا تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آیا تو جلدی سے انہوں نے پانی پی لیا، اب یہ دوڑے تو پانی نیچے چلا گیا۔ اب رات کو انہوں نے جب مناجات کے لیے وہاں سے چلے گئے، خیر پانی کہیں مل گیا، مناجات کے لیے اٹھے تو اللہ سے شکایت کی، ناز میں بات کی، ناز میں۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ناز میں بات کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو حسن چاہیے، حسن سمجھتے ہو، حسن یعنی ایسی کوئی قربانی دی ہو مولا کے لیے جو پیش کر سکو، ہم جیسے نہیں ہیں، ہم کیا پیش کریں گے، اللہ میاں ہم مولوی ہیں، اللہ فرمائے کہ مفت کی تمہیں روٹی میں نے کھلائی جب تم طالب علم تھے، اب بھی تم مفت کی کھا رہے ہو۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حتم اللہ حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے، کہا کہ جب بچے تھے تو ماں باپ کی مفت کی کھائی، جب مدرسے میں چلے گئے تو مدرسے والوں نے مفت روٹی دی، بعد میں اب پوری دنیا خدمت کر کے ہمیں ہماری مفت روٹی کھلاتی ہے، اور جنت میں بھی مفت چلے جائیں گے۔ کس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مولوی ہوں، ان کی سب کی نیکیاں ہم لے کے جنت میں چلے گئے، وہ آپ پہ بھگتتے پھرے گے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ تو حسن ہونا چاہیے، کچھ قربانی دی ہو، جیسے صحابہ نے قربانیاں دی، اللہ کے ولیوں نے قربانیاں دی، بزرگوں نے قربانیاں دی، اور دوسرا غلبہ حال ہو، آپ پر ایک خاص حالت طاری ہو جائے، پھر ناز کرے، یعنی ہر وقت ناز کر رہا ہے، لو جی نماز بھی پڑھتے ہمارا کام نہیں ہوا، لو جی وظیفہ بھی کیا، اچھا جی تیرے وظیفے کرنے اللہ مجبور ہو گیا تیرے کام کرنے پر، واہ بھائی واہ کیسا تیرا وظیفہ بھائی، اللہ مجبور ہو گئے، یہ شکر کیوں نہیں کرتا کہ تیرے زبان پر اپنا نام جاری کر دیا، یہ کافی نہیں ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے، وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دروازے پر کھڑا کر کے اجازت دے دی کہ میرے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، آپ مجھے بتائیں، کوئی کہے بھی میرے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور تم ذرا کھٹکھٹاتے رہنا، جو ہی مجھے فرصت ملے گی میں تیرا کام کروں گا، تو آپ اس بادشاہ کا احسان مانیں گے، یا دروازے تک آنے دیا ورنہ دروازے پر ہی کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اور کھٹکھٹانے کی بھی اجازت دے دی، مجھے یاد کراتے رہنا میں تیرا کام کر دوں گا۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کو اپنے دروازے پہ آنے دیا ہے اور اپنا نام چبنے دیا ہے، اور میاں 4 انچی کا فاصلہ ہے نا، کسی کو بھی دروازہ کھل جائے گا، بس تیرا کام کھٹکھٹانا، یہ تو شکر کا تجھے کھٹکھٹانے کی اجازت دے دی۔ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، اور تو اپنا کام کر بس صدا لگائے گا، تیرا کام تو یہی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ اپنے اشعار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، گفت پیغمبر چوں کو بھی درے، پیغمبر سلام نے فرمایا جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازی در ہم سرے، ایک دن وہاں سے سر جھانک کر پوچھے گا بھائی تجھے کیا کام ہے، تو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ کھٹکھٹانا کی توفیق دینا دلیل ہے کہ کھولنا چاہتے ہیں، لیکن تیرا صبر بھی آزمانا چاہتے ہیں، جلد باز تو نہیں، ایسا بیلی تو نہیں ہے کہ بس کم ہو جاتے وہ بچ گئے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو کہتے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بندے کی رونا بڑا اچھا لگتا ہے تو کہتے یار کچھ دیر روتا رہا، کام ہو گیا تو رونے بن جانا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ جو ہے کھیل کود مشہور ہو اور اس کو پیسے ضرورت پڑ جب تو ابا کبھی کبھی اسے تنگ کرتا ہے نا، کہتا ہے دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں، ادھر پڑے تو ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ اچھلتا ہے جلدی دے دے ابا، وہ ریڑی والا جا رہا ہے، وہ آئس کریم والا جلدی دے دے، وہ گھنٹی باہر میں جا رہا ہے آئس کریم والا، اب یہ تنگ کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ تمہارے دل میں دینے کی نیت ہوتی ہے نا، تبھی تو نوٹ نکالا ہے تم نے، لیکن اس کو تم محبت سے تنگ کر رہے ہو۔ کبھی اللہ بھی بندے کے کام کو مؤخر کرتا ہے کیونکہ دعائیں کر رہا ہے، رو رہا، اللہ فرماتا ہے کوئی دیر اور بیٹھا رہے۔ ناز میں بات کی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ وہ جانور تھے ان کا اتنا اکرام اور میں تو بادشاہ انسان مسلمان، تو جواب آیا ابراہیم تو انہیں آتے ہی رسی اور ڈول سے رابطہ کیا اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے رابطہ کیا، کانٹا یہاں سے بدلا ہے، تو بھی آتے ہم سے رابطہ کر لیتا، یہ کیا ہم جنت سے پانی بھیج دیتے،
لیکن تو نے کہا رسی کہاں ڈول کہاں ہے، اور نے کہا مولا کہاں ہے، اس لیے میرے دوستو بہرحال تھوڑی سی ملاقات صحیح، تھوڑی کو تھوڑا مت سمجھے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے سمندروں پر بارشیں ہوتی ہیں، کوئی پانی کا قطرہ سیپ کے پیٹ میں جا کر موتی نہیں بنتا، اور کبھی چند قطرے برستے ہیں اور سیپ نے منہ کھولا ہوتا ہے وہی موتی بن جاتا ہے، کبھی چند باتیں ہی اللہ کی محبت کا موتی بن جاتے ہیں۔ تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھو۔ آپ نے مجاہدہ کیا، میں نے بھی کیا ہے، آپ نے انتظار کا، میں نے سفر کا، اور کہتے ہیں کہ جب پیر بھی مجاہدہ کرے، مرید بھی مجاہدہ کرے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، سب کے کام ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ سب اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی اولادوں کو اللہ والے بنا دیں گے۔ اور یہ مدرسہ عثمانیہ علی المرتضیٰ کتنا پیارا، پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور سید شاہ صاحب ٹائم لے کر آئے تھے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کو نکلنا بھی میرے ساتھ قافلہ آیا ہے، کیونکہ ہمارا 27 کا پروگرام تھا، تو کوئٹہ اور کراچی کے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ آئے ہیں۔ انہوں نے میں ٹکر بھی چار نہیں کھوایا، حالانکہ میرے مہمان سی، میں کہ اگے چلو پیر بکھا دے تو سبھی لال سی، میں نے کہا جی حاضر ہے۔ یہ مرید آکھے جی پہلے میں نے ٹکر کھوا دے اور پیر بیچارہ کھاوے نا، یہ قربانی ہونی چاہیے نا، ایسی قربانیاں ہمارے یہاں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بس میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کہ ہم حفاظت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب چین سے آئے تھے، چین میں ختن شہر ہے، اس ختن شہر میں 150 مدرسے تھے جہاں والد صاحب نے پڑھا 1930 میں، اور وہاں سے پھر پڑھ کر 1934 میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ 2 مہینے کا پیدل پہاڑوں کے اوپر برف پر سفر کر کے کیٹو پہاڑ کو میرے والد نے پار کیا، صرف علم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ 150 مدرسے تھے وہاں، ہر گلی میں مدرسہ، بھاگو بہار۔ لیکن لوگوں نے جب نقدری شروع کر دی مدارس کی، آج وہاں پر نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے۔ امام بخاری کی درسگاہ جہاں 90,000 انسانوں نے امام بخاری سے بخاری پڑھی ہے، آج چلے جاؤ در و دیوار کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آج اللہ کا شکر ہے پاکستان میں یہ مدارس ہیں، آباد ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، میرا آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ ہم کو احسان نہیں جتا رہے اللہ پر کہ ہم چندہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہو تم یہ چندہ؟ یہ چندہ اور پہلی قوموں میں تو جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے تھے، آگ جلا دیتی تھی۔ یہ رسول اللہ کی برکت ہے، غریبوں کے لیے جائز ہو گیا، مدارس کھل گئے، نرسے کھل گئے، کیسے کیسے علماء تیار ہوتے ہیں۔ ایک ایک عالم اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، ایک ایک عالم، ایک ایک عالم۔ اور قیامت کے دن بہانے تلاش کیے جائیں گے، بھائی علماء مدرسے طالب علم سے کوئی تعلق ہے اس کا کہ ہم اس کو بخش دیں؟ بہانے تلاش کریں، کیونکہ رحمت ایک بہانہ میں جو ہے، رحمت بہانے چاہتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہانے چاہتی ہے اللہ کی رحمت۔ قدر کرو ان مدارس کی، کبھی دل میں نہ سوچا کرو مولوی بہت ہو گیا، مدرسے استغفر اللہ، خیر والے ہو گئے۔ میں تو کہا، میں نے کراچی میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مولوی لوگ یہ معاشرے کے لیے کچھ کام کریں، معاشرہ سدھارنے کے لیے، تو میں نے کہا یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اس سال 1 لاکھ تو وہ بچہ جن نے قرآن حفظ کا امتحان دیا ہے، اور کتنے لاکھ میں جن جو عالم اور عالمات کا امتحان دیا ہے۔ میں کہ یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے جو سدھرے ہوئے ہیں، یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ بولو بھائی، میں معاشرے کا حصہ نہیں ہوں، میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم دلوائی ہے، تو کیا خیال ہے دینی تعلیم دلوانے کے بعد کیا میں بیکار ہو گیا یا نکارا آدمی بن گیا؟ یہ طلبہ علماء کی یہ جماعت یہاں پر بیٹھی ہے، آپ معاشرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو سمجھتے ہیں جو انگریزی پڑھتے ہیں وہ معاشرہ ہے، ہم بھی معاشرہ ہیں الحمدللہ۔ یہ دینی مدارس سے جو فارغ ہو رہا ہے، والدین سے جا کر پوچھو، والدین سے پوچھو جا کر ان کا خدمت گزار کون ہے، کس کے پاس رہ رہے ہیں، کون قربانی دے کر اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ ایک آدمی مولویوں کا سخت خلاف تھا، بہت برا بھلا کا، تو اس کا ایک پتر مولوی بن گیا، ایک مسجد میں امام لگ گیا، چھوٹے سے مکان میں مسجد رہتا تھا۔ ایسی قربانیاں تو دے ہی نہیں سکتے جو آج علماء کرام دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا ہاتھی کو رلاؤ، اگر ہاتھی رو پڑے تو اتنا انعام۔ اب سب آ کر ہاتھی کو اپنی کہانی سے روتا نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کان میں آ کر کوئی بات کی، ہاتھی زاروں قطار رونے لگ گیا، اور لوگوں نے کہا ظالم تو نے کیا بتایا؟ کہ میں اپنی تنخواہ بتائی۔ ان کا تنخواہ اس زمانے میں اتنی تنخواہ پر تو گزارا کر۔ تو ایک آدمی اس کو ملنے کے لیے آیا، انہیں ملا، انہیں کہا پتہ چلا بھائی پرانا دوست تھا، تو کوئی انگریزی خان تھا اس کا ابا، بعد میں ایک وہ جماعت میں جانے لگ گیا بچہ، اس نے علم دین حاصل کر لیا، وہ مولوی بن گیا۔ انہیں آگے خیر انہوں نے کہا یار بچوں کیا بناؤ؟ کہا جی ایک پڑھ کے لندن چلا گیا، ایک امریکہ چلا گیا، ایک فرانس چلا گیا، لڑکی بھی فلانے ملک چلی گئی۔ اچھا تو پھر کہا یار وہ نلائق دو چار گالی دے کے مولوی اسی کے بعد ہی روٹی کھا رہے ہیں، باقی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں سدھر رہے آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے بچے نہ ابا ہے نہ اماں ہے، ہم اپنے کے ماں باپ ہیں۔ ہمارے پاس بچہ آتا ہے، ہم اس کو سنبھالتے ہیں، ہمارا بچہ ہے اپنے بچوں کی طرح۔ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اکثر یہ منظر ہوتا ہے جمعرات کی، یہ جمعے کی شام، کیونکہ اس گاؤں دیہات سے دور سے آتے تھے، عصر کے بعد کھانا تقسیم ہو جاتا ہے، انہیں مغرب کے بعد پہنچنے سے والد صاحب کے آخر میں والد صاحب کھانا کھاتے تھے، ہم مغرب بعد کھا لیتے، پہلے میں فریج تو ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب کے سامنے تھوڑا سا سالن رکھا ہوتا، روٹی رکھی ہوتی۔ اب بچے نے آ جانا، کولی لے تھے، کولی سمجھتے ان دے ہاتھ میں ہونی کولی۔ اب والد صاحب تو پنجابی نہیں سمجھتے تھے، پوری زندگی 50 سال رہے، باول نگر نہیں سمجھی، والدہ سمجھتی تھی، اچھی بولتی بھی وہی شاندار تھی۔ انہیں آنے بی بی جی میں نے روٹی تو لب گئی، سالن نہیں لبا، وہ جو زبان وہاں بولی جاتی ہے ہمارے علاقے میں۔ انہوں نے کہا پھر ہون تو سالن تو ہے نہیں، سالن تو جڑا حضرت دے کول پہ ہے، چل میں دیکھ رہے کو گوڑ چھوڑ یا کوئی اچار تین دے۔ تو والد صاحب نے اس کی باتیں ایسے نوٹ کرنی، تو پوچھنا یہ کیا کہ بچہ کیا کہتا ہے، یہ کیا بولتا؟ اماں نے نہیں بتانا، جب والدہ نے بتا دینا، بلا کر پورا سالن اس کو دے دینا اور پانی کے ساتھ روٹی کھا دینا۔ فرمایا اگر میرا بچہ ہوتا تو میں روٹی کھا سکتا تھا، یہ فرماتے ہیں ایسی سی قربانی۔ بس میرے دوستو وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما تعلق وفر بنا کمان طرف انک انت التقوی۔ یا اللہ اس مدرسے کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس اجتماع قبول فرمائیں۔ دوستوں نے یا اللہ بڑی کلفت برداشت کی ہے، یا اللہ اس کلفت تیرے نام پر ہے، میرا آنا بھی تیرے نام پر، ان کا بیٹھنا بھی تیرے نام پر۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، مدرسے والوں کو بھی برکت نصیب فرما، ہماری حاجات کو بھی پورا فرما، پورا ہفتہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ لیلۃ البرات آ رہی ہے، علی صراط میں بھی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، دراز عمر کے، رزق کے، رزق میں فراوانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ان مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ بہت سے 2-3 سال حج پر جانا چاہتے ہیں، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کے لیے حج کو تو آسان فرما۔ یا اللہ جو عمرے پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے عمروں کو آسان فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جس دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں یا اللہ، اور آپ کے علاوہ ہمارا ہے بھی کوئی نہیں، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، میرے آنے کو، ان دوستوں کے آنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔